السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو اور نکرہ کہتے ہیں عام کو، اور یہ دونوں اسماء میں ہوتے ہیں۔ اسم کی آگے دو قسمیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ تو اسم جو ہے وہ کبھی کبھی معرفہ بھی ہوتا ہے، وہ ایسا اسم جو کسی خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، یا کسی خاص چیز، جگہ یا نام کا، کسی خاص چیز یا جگہ کا نام ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ اس کی آگے 7 قسمیں ہیں، ساتوں کی ساتوں معرفہ ہوتی ہیں۔ جیسے ضمیر، وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا، جیسے ہوا، انتا، انا، اور انگلش کے اندر ہی، شی، اٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ہی، شی، اٹ وغیرہ، یہ جو ہم ضمیریں بولتے ہیں اردو میں، وہ، یہ، ہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ ضمائر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ضمیریں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ یہ معرفہ ہوتی ہیں۔ آگے ہے علم، جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا چیز کا نام ہو۔ ضمیر کسی نام کی جگہ پہ بولا جائے، پروناؤن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اور علم، یہ اس کے اوپر زبریں ہیں۔ علم جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو، کسی بھی خاص چیز، جگہ یا وغیرہ کا نام ہو۔ جیسے زید ایک خاص بندے کا نام ہے، دہلی ایک خاص شہر کا نام ہے، زمزم ایک خاص پانی کا نام ہے، چیز کا نام ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، آگے وہ کہتا ہے اسم اشارہ، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اپنے لیسنز میں، اس میں اسماء غیر متمکن کی اقسام میں سے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اسم اشارہ یہاں پہ دوبارہ پھر آ گیا، اور یہ بھی معرفہ ہے، خاص ہے، یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ذالک، اور اسی طرح تلک، تانک وغیرہ وغیرہ۔ وہ آگے سارے جو اسماء اشارہ ہم نے 12 اور 13 پڑھے تھے، وہ سارے کے سارے جو اسماء اشارہ ہیں یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ جی آگے معرفہ کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اسم موصول۔ یہ بھی ہم نے اسماء غیر متمکن میں پڑھا ہے۔ تو اسم موصول، ایک تو اس کی شاخ ہوگی معرفہ، اور دوسرا کیا ہے، یہ غیر متمکن ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا آخر سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسم موصول یعنی وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، جیسے الذی، اللتی، تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جاء الذی ضربوک، جاء الذی ضربک، آیا وہ شخص جس نے آپ کو مارا۔ تو الذی جو ہے یہ خاص کر رہا ہے اس شخص کو جس نے مارا ہے، اللتی وغیرہ۔ تو یہ سارے اسماء موصولہ بھی، یہ بھی معرفہ ہیں۔ معرف باللام، یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف اور لام داخل کر کے معرف بنایا گیا ہو، جیسے الرجل۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے غلام۔ ٹھیک ہے، اب اس پر الف لام ہم داخل کریں گے۔ الف لام داخل کیا تو کیا بن گیا؟ الغلام۔ یہاں پہ الف لگا دیں گے، یہاں پہ یہ لام لگا دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ الغلام۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا خاص۔ غلام اکیلا، یہ کیا تھا؟ یہ نکرہ تھا۔ تو الغلام، یہ الف لام کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی نکرہ کی قسم ہے، ہو عام، نکرہ ہو، لیکن الف لام کی وجہ سے وہ خاص بن جائے۔ تو جس بھی اسم کے اوپر الف لام آئے گا نا وہ خاص ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ مضاف، وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جو پیچھے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں 5 قسمیں، علم ہو، اور اس کے بعد اسم اشارہ ہو، اور پھر وہ ضمیر ہو، یا پھر اسم موصول ہو، یا پھر معرف باللام ہو۔ تو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مثال، یعنی کہ وہ مضاف ہو۔ مثال کے طور پہ غلام ہو، یہاں پر یہ جو ہے وہ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف۔ فرسو کا، یہاں پر بھی ضمیر آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ضمیر۔ کتابی، یہاں پر بھی ضمیر ہے، ضمیر کی طرف مضاف ہے، میری کتاب۔ غلام زیدن، یہ نام کی طرف خاص نام ہے تو یہ غلام جو ہے یہ بھی خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ساکن الدہلی، ساکن یہ جو تھا یہ عام تھا، لیکن دہلی ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو اس لیے یہ بھی دونوں کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے۔ ماؤ زمزمہ،
ماء عام پانی کو کہتے ہیں، لیکن زمزم ایک خاص پانی ہے، تو دونوں کے ملنے کے بعد جو نتیجہ نکلا یہ دونوں خاص ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کتاب و ھذا کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن ھذا اس میں ضمیر ہے، اس لیے ھذا جو تھا یہ بھی معرفہ تھا، خاص تھا، تو یہ دونوں ملے اور دونوں مل کے یہ کیا ہو گئے، خاص ہو گئے۔ فرس ذالک، فرس ذالک اس میں ضمیر ہے، فرس کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا تھا، عام ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں جب ملے یعنی کہ مضاف مضاف الیہ بنے تو یہ خاص ہو گئے۔ غلام الذی عندک، یہاں پہ دیکھیں یہ اسم موصول ہے، یہ والا الذی، غلام عام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ اس کی طرف مضاف ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی خاص ہو گیا۔ عندک جو آپ کے پاس ہے، بنت التی ذہبت، التی کی مثال آ گئی، یہ دیکھیں ان دونوں کی مثالیں آ رہی ہیں، اس میں موصول ہے تو بنت کوئی بھی بیٹی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے التی کی طرف یہ کیا ہوگی، خاص ہوگی۔ قلم الرجلی، قلم جو تھا یہ عام تھا، اور رجل یہ ایک جو رجل تھا یہ عام آدمی تھا، لیکن الف لام کی وجہ سے یہ خاص ہو گیا، اور قلم کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس الرجل کی وجہ سے یہ قلم بھی خاص ہو گئی، تو دونوں کیا ہوئے، یہ دونوں معرفہ کی اقسام میں آ گئے۔ تو ایسا اسم جو ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، کوئی بھی اسم ہو تو ان پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف، ضمیر کی طرف ہو، اس کے بعد وہ کسی علم کی طرف ہو، نام کی طرف ہو، خاص جگہ چیز کی طرف ہو، وہ ضمیر کی طرف ہو، اور اسی طرح وہ اسم موصول کی طرف ہو، یا معرف باللام جو ہے اسم اس کی طرف ہو وہ عام ہی، لیکن وہ معرف باللام کی وجہ سے وہ معرفہ بناؤ، تو وہ اسم بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا، مضاف ہونے والا اسم بھی۔ تو چھٹی چیز کیا پڑھی ہم نے، مضاف، یہ بھی اس میں خاص ہے، اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ آگے دیکھیں جی، معرف، معرفہ بندا، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، ایسا اسم جس کو پکارا جائے، جس کو ہم پکار رہے ہیں شخص کو، وہ بھی خاص ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 100 بندے کھڑے ہیں، آپ ان میں سے کہتے ہیں احمد بات سنو، تو جب آپ نے 100 بندوں میں سے احمد کا نام لیا تو وہ خاص ہو گیا، آپ نے سب کو نہیں بلایا بلکہ احمد کو بلایا۔ جیسے یا رجلو، اس میں یا حرف ندا اور رجل منادہ ہے، یہ دونوں ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے، یا حرف ندا اور رجل منادہ ہے، جس کو پکارا جائے وہ منادہ ہوتا ہے۔ جیسے یا زیدو، تو زید اس میں کیا ہے، زید منادہ ہے، زید ہوگا منادہ اور یا حرف ندا۔ یا احمدو، احمدو کیا ہوگا، احمد منادہ ہوگا اور یہ خاص ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے نا۔ اچھا جی، نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیزوں کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے فرسن، کوئی عام گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، خاص گھوڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فرسن کہتے ہیں، اور جب فرس زیدن یا فرس ھذا کہہ دیا تو خاص ہو کر معرفہ بن گیا۔ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ مضاف، یعنی کہ جب یہ مضاف ہو جائے گا نا، فرس ھذا فلاں فلاں، میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی فرسن، بتائیں یہ کون سا اسم ہے، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں کہوں گا فرسو ھذا، تو اب یہ نکرہ نہیں رہا، اب یہ نکرہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ خاص ہو گیا۔ کیوں ہوا بلا، اس میں وجہ کیا ہے، اضافت، کیونکہ یہ جو فرس ہے یہ مضاف ہوا ہے، مضاف ہوا کس کی طرف، اس میں ضمیر کی طرف، جو ہم نے پیچھے اس کی 7 اقسام معرفہ کی پڑھی ہیں، تو اس میں ضمیر نے یہ چونکہ خاص تھا تو اس نے اس عام گھوڑے کو بھی خاص کر دیا، یعنی کہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف نسبت کرنے سے عام چیزیں بھی خاص ہو جاتی ہیں، سادہ سا اصول ہے، ٹھیک ہے جی، جو خاص چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی طرف نسبت کرنے سے عام چیزیں بھی خاص ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جی نکرہ اور معرفہ جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، جس میں ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث کے بارے میں، کہ مذکر کس کو کہتے ہیں اور مؤنث کس کو کہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔